وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارا اصول التجوید میں آج سبق یہاں سے ہے، سبق نمبر 5 اصطلاحات، اور ہم آج سبق یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھیں گے۔ اس میں 2 سبق پڑھیں گے، ایک تو اصطلاحات پڑھیں گے اور دوسرا پڑھیں گے الف اور حمزہ میں فرق۔ اصول التجوید یہ والی ہے جو دارالعلوم دیوبند کے استاد حضرت مولانا قاری جمشید علی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ بڑی مشہور کتاب ہے اصول التجوید، اور ہم اس میں روزانہ ایک ایک سبق پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو باقی اسباق پڑھنے ہیں تو میں اس کی جو پلے لسٹ ہے وہ ڈسکرپشن میں لگا دوں گا، آپ وہاں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی نورانی قاعدہ ہے، یہ بھی اس کا میں لنک لگا دوں گا، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کو خرید بھی سکتے ہیں آن لائن، وہیں سے ہمارے ویڈیو پر ہی۔ اب جب ویڈیو کی اسکرین پر ہی ٹچ کریں گے تو وہیں پر اس کے خریدنے کا آپشن آتا ہے، وہیں سے آپ اس کو خرید سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اردو زبان کی دوسری کتاب ہے، یہ اوپر کا صفحہ پھٹ گیا ہے، یہ تیسری کتاب ہے، ان سب کو بھی آپ خرید سکتے ہیں۔ ہندوستانی قاعدہ بھی خرید سکتے ہیں، اور جس پہ ہم موبائل رکھ کے ویڈیو بناتے ہیں یہ اس کو بھی آپ خرید سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ٹرائیپوڈ ہے، ٹرائیپوڈ، اس پہ موبائل رکھ کے ویڈیو بناتے ہیں، تو اس کو بھی آپ چاہیں تو خرید سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی جو مائک ہے میرے پاس وائرلیس مائک، اس کو بھی آپ خرید سکتے ہیں، میں ان کا سب لنک لگا دوں گا، آپ وہاں سے خرید سکتے ہیں ہمارے ویڈیو کو جب دیکھیں گے۔ جب بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصطلاحات، واو متحرک، اصطلاحات سمجھیں، اصطلاحات کا مطلب کیا ہے؟ اصطلاحات کہتے ہیں کسی بھی علم کے اندر جو خاص نام ہوتے ہیں، خاص اس کی زبان ہوتی ہے، خاص بھاشا ہوتی ہے، اس کو اصطلاح کہتے ہیں۔ جیسے کہ اب تجوید کی اصطلاح میں واو متحرک کسے کہتے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا، یعنی واو متحرک ایک نام ہو گیا، یعنی کہ تجوید کے اندر ایک اصطلاح ہو گئی واو متحرک، اس والی واو کو جو یہ آگے لکھ رہی ہے کہ جس پہ زبر زیر پیش ہو، وہ واو متحرک کہلاتی ہے۔ تو یہ اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص زبان، ایک خاص بھاشا، ایک خاص لینگویج۔ تو تجوید کی زبان میں یہ نام ہے، یہ سب نام ہیں جتنے بھی ہیں، تو ان کو اصطلاح کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے اصطلاحات۔ تو واو متحرک وہ واو ہے جس پر زبر زیر پیش ہو، جیسے والناسی کا واو، والناسی میں کیا ہے، یہ والا واو، تو اس پہ کیا ہے، واو متحرک ہے نا۔ اور سین بھی اچھا صرف واو متحرک کی بات کر رہے ہیں، تو واو متحرک والناسی میں جیسے واو پہ زبر آ رہا ہے، واو پہ زبر آئے یا زیر آئے یا پیش آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں، واو متحرک۔ اور واو لین، واو لین وہ واو ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے خوفن، سورہ قریش میں ہے نا خوفن، تو خوفن کا واو، دیکھو خوفن پہ واو پہ ساکن ہے، اور ساکن سے پہلے یعنی واو سے پہلے زبر ہے، تو اسی کو کیا کہتے ہیں، واو لین کہتے ہیں اسی کو۔ واو مدہ وہ واو ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، جیسا جوعن، یہ بھی سورہ قریش میں ہے، جوعن واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، تو یہ کیا ہے، واو مدہ ہے، جیسے واو مدہ، جیسے جوعن کا واو۔ اور یا متحرک، یا متحرک وہ یا ہے جس پر زبر زیر پیش ہو، جیسا یوسوسو کی یا، یہ والی یا۔ واو متحرک اور یا متحرک کا مطلب ایک ہی ہے۔ واو متحرک میں صرف یہ ہوتا ہے کہ واو پر زبر زیر پیش ہو، اور یا متحرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا پر زبر زیر پیش ہو، تو سیدھا ایک جیسا مطلب ہے دونوں کا، صرف واو اور یا الگ الگ ہیں۔ اب یا لین وہ یا ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے صیفن، اسی طریقے سے دیکھو اس میں بھی ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو۔ واو لین اور یا لین میں ایک ہی بات ہے کہ یا اور واو سے پہلے زبر ہو اور ساکن ہو، یا ساکن ہو، واو ساکن ہو۔ تو اسی طریقے سے اس میں ہے یا لین وہ یا ہے جس سے پہلے زبر ہو، جیسے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے صیفن کی یا۔ یا مدہ وہ یا ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، جیسے نستعینو کی یا، یہ یا مدہ ہے، یا پر ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے۔ ایسے ہی دیکھو واو مدہ کے اندر بھی کہ
وہ ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے. یا کے اندر تو زیر آتا ہے, اس سے یا سے پہلے تو پیش نہیں آ سکتا نا, تو اس لیے یا سے پہلے کیا زیر آتا ہے. تو ایسے ہی یہ ہے, دونوں ایک جیسے ہیں بالکل. تو یہ خاص اصطلاح ہے. اب جب یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی تو پھر اس سے آگے بڑھ کر آگے پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا. اس لیے انہوں نے ان چیزوں کو پہلے دیا ہے, کیونکہ اب آگے جو بار بار یہ باتیں آئیں گی تو وہاں پر واو لین, یا مدہ, واو مدہ کی باتیں آتی رہیں گی, واو متحرک, یا متحرک, تو یہ سب چیزیں آتی رہیں گی. اب اس میں تو یہ 4 چیزیں ہیں, 5 ہوں, 1 2 3 4 5 6 چیزیں ہیں یہ. تو یہ 6 چیزیں یاد ہونی چاہیے. اب دیکھو الف اور حمزہ میں فرق. الف ہم تو سمجھتے ہیں کہ الف, ہم عام طور سے کیا سمجھتے ہیں کہ الف تو یہ ہے اور حمزہ یہ ہے. نہیں, بلکہ الف اور حمزہ میں یہ نہیں ہے. الف بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور حمزہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے تجوید کے اندر, لیکن الف اور حمزہ میں فرق ہے. تو ابھی دیکھو کیا فرق ہے. یہ 3 فرق انہوں نے بتائے ہیں, ابھی 4 فرق. ابھی ہم دیکھو پڑھتے ہیں ابھی, یا میں ویسے ہی بتلا دیتا ہوں موٹا موٹا, اس کو بعد میں پڑھیے گا, پہلے میں جیسے خالی ہے, کوئی بھی حرف خالی ہے تو جو خالی ہے وہ الف ہے, لیکن الف کے اوپر زبر آ گیا, یا زیر آ گیا, یا پیش آ گیا, یا ساکن آ گیا, تو یہ الف نہیں ہے, پھر یہ حمزہ ہے. بس اتنی بات سمجھ لیجئے کہ الف پر اگر زبر, زیر, پیش, ساکن کچھ بھی آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ ہو جاتا ہے. اور خالی جو ڈنڈا ہوتا ہے, ایسے الف جو ہوتا ہے, وہ اس پہ نہ زبر ہو, نہ زیر ہو, نہ پیش ہو. جیسے والناسی کے اندر دیکھو, اب یہاں پر یہ جو ہے نون کے بعد میں ہے, یہ اس پر نہیں ہے, یہ زبر اس پر نہیں ہے بلکہ نون پر ہے, تو یہ خالی ہے, تو یہ کیا ہے, یہ الف ہے. اور اگر کوئی ایسا آتا ہے حرف جس پر یہ خالی نہ ہو تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ ہو جاتا ہے. جیسے یہ رہا ارکب, تو یہ الف پہ کیا ہے, زیر آ گیا الف کے نیچے, تو یہ کیا ہے, یہ الف نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ بن گیا. بس یہ فرق. اب اسی کو ہم پڑھتے ہیں. دیکھو یہ تو میں نے سمجھایا آسان زبان میں, اب اس کو ہم پڑھتے ہیں. نمبر 1, الف ہمیشہ ساکن اور بے جھٹکے ادا ہوتا ہے. الف کیا ہے, بے جھٹکے ادا ہوتا ہے, بغیر جھٹکے کے. تو الف تو بے جھٹکے ادا ہوتا ہے نا, جیسا والناس, تو نون پہ, اس پہ الف پہ جھٹکا کہاں لگا, پتہ بھی نہیں چلی الف پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا, بس کھینچا ہے. تو الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور بے جھٹکے ادا ہوتا ہے. حمزہ پر کبھی زبر, زیر, پیش ہوتا ہے, یہ جیسے ہم نے بتایا زبر, زیر, پیش ہوتا ہے. اور کبھی ساکن ہوتا ہے, جیسے ہم نے بتایا ساکن بھی آتا ہے, اور جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. ظاہر جیسے ارکب, تو ارکب میں ابھی جھٹکا لگا رہا ہے تو ایسے ہی ہے بس. اور نمبر 2, الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے, جیسے والناسی, الف سے پہلے یہ رہا زبر نون پر, الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے. حمزہ سے پہلے زبر, زیر, پیش تینوں حرکتیں آتی ہیں. حمزہ سے پہلے زبر, زیر, پیش تینوں حرکتیں آتی ہیں. اور نمبر 3, الف شروع میں نہیں آتا. الف شروع میں نہیں آتا, دیکھو بیچ میں آیا ہے, یہاں بھی یہ بھی بیچ میں ہے, یہ بھی بیچ میں ہے. الف شروع میں نہیں آتا, صرف درمیان اور آخر میں آتا ہے. حمزہ شروع, درمیان, آخر تینوں جگہ آتا ہے. نمبر 4, الف ساکن ہوتا ہے مگر اس پر جزم لکھا ہوا نہیں ہوتا. جیسے والناسی کے نون میں الف کیا ہے, ساکن ہے, لیکن جزم لکھا ہوا نہیں ہوتا. الف ساکن ہوتا ہے مگر اس پر جزم لکھا ہوا نہیں ہوتا. جیسے اور حروف میں ہے, جیسے اور حروف ہیں کہ جب تک ان کے اوپر جزم نہ لکھا جائے ساکن نہیں کہلاتے. اگر الف کے اوپر جزم لکھا جائے تو وہ الف نہیں رہتا, پھر وہ حمزہ کہلاتا ہے. اگر الف کے اوپر جزم لکھا جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ کہلاتا ہے. جیسے ہم نے بتایا کہ الف کے اوپر جزم لگا دیا, یہ جزم, یہ چھوٹی سی دال سی جو ہوتی ہے یہ جزم ہوتی ہے, یہ لگا دی تو کیا ہے, وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ کہلاتا ہے. تو یہ دیکھو موٹے موٹے سے فرق ہیں. اب ان کو ہم دوبارہ سے سمجھتے ہیں. الف ہمیشہ ساکن اور بے جھٹکے ادا ہوتا ہے. الف پر کبھی زبر, کبھی زیر, کبھی پیش ہوتا ہے, اور کبھی ساکن بھی ہوتا ہے, اور جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. نمبر 2, الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے. حمزہ سے پہلے زبر, زیر, پیش تینوں حرکتیں آتی ہیں. الف شروع میں نہیں آتا, صرف درمیان اور آخر میں آتا ہے. حمزہ شروع, درمیان, آخر تینوں جگہ آتا ہے. الف ساکن ہوتا ہے مگر اس پر جزم لکھا ہوا نہیں ہوتا. جیسے اور حروف ہیں کہ جب تک ان کو اوپر جزم نہ لکھا جائے ساکن نہیں کہلاتے. اگر الف کے اوپر جزم لکھا جائے تو وہ الف نہیں رہتا, پھر وہ حمزہ کہلاتا ہے. تو آج ہم نے 2 سبق پڑھے ہیں. کل کو ہم یہاں سے 6واں سبق پڑھیں گے, یہاں سے پڑھیں گے ہم کل کو. اور دیکھو کتنا پڑھیں گے ہم کل کو, بس یہاں تک پڑھیں گے, یا
اور آگے تک ارے پلٹی نہ رہا، تو ہم دیکھو یہاں تک پڑھیں گے انشاءاللہ کل کو، ٹھیک ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔